تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب کے الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ وقت کے دامن میں زیادہ وسعت نہیں، لہٰذا بڑے اختصار کے ساتھ آج کی محفل کا عنوان ہے دست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ اور یہ ایک استغاثہ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے سارے غلام آپ کے دیوانے آئے بیٹھے ہیں اور یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ حضور ہم پر اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ اور ویسے تو میرا ایمان ہے کہ ہم سب گناہگاروں کے اوپر آپ کا دست شفقت ہے، تو آپ سرکار کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، تو بڑے اختصار کے ساتھ حضور کے دست اقدس کی شان کیا ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ 29واں پارہ سورہ ملک کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ برکتیں عطا کرنے والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ تو کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ذرا بول کے بتائیں۔ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ذرا محبت سے اس کا نام تو لیں، اللہ۔ تو کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ جسم کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تخیل کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شعور کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، وجدان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، نباتات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، جنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، نباتات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم ملکوت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، عالم بشریت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں، دریاؤں کی روانی اللہ کے ہاتھ میں، یہ کواکب آسمانی اللہ کے ہاتھ میں، گلوں کی نگہت اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کی نزہت اللہ کے ہاتھ میں، صحراؤں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ستاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، سیاروں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تحت الثری سے لے کر اعلیٰ علیین تک
18,000 سے زائد جہانوں کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے عرض کیا مولا ساری کائنات کی ساری بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں ہے، ذرا اپنا ہاتھ تو دکھا، تیرے ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ ہم تیرے ہاتھ کا دیدار کر سکیں، ہم تیری ہاتھ پہ بیعت کر سکیں؟ تو جواب آتا ہے دنیا والوں، آ جاؤ حدیبیہ کے میدان میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ، جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ، وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ تو جس نے دیکھنا ہے خدا کا ہاتھ وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ۔ تو دوستان مکرم، قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں، مفسر بھی قرآن، مفسر بھی قرآن، بیدہ الملک یہ بھی قرآن ہے، ید اللہ فوق ایدیہم یہ بھی قرآن ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے معنی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کو قرار دے رہا ہے۔ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، عطر خریدنے کے لیے گئے عطار کی دکان پر تو خوشبو کس طرح پسند کریں گے؟ شیشی کا حجم دیکھ کر کہ شیشی کتنی بڑی ہے خرید لو، یا خوشبو دیکھ کر خریدیں گے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ بوتل کیسی ہے، یہ دیکھتے ہیں خوشبو کیسی ہے۔ تو اب جن کی نظر صرف ظاہر تک تھی انہوں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے، لیکن میں کہتا ہوں صرف ہاتھ کو نہ دیکھو، ہاتھ کی حقیقت کو دیکھو۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضور کا ہاتھ دیکھنے میں تو دوسرے ہاتھوں کی طرح ہے نا، 5 انگلیاں ہیں دستے رسول کی، لیکن حضور کا ہاتھ حقیقت کے اعتبار سے اتنا بلند ہاتھ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب جس نے تیری بیعت کر لی اس نے میری بیعت کر لی۔ تو اللہ کہا حضور کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ جن کا عقیدہ ہے صرف وہی بولیں کہ حضور کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ اب بڑا قابل توجہ نکتہ ہے کہ ساری کائنات کی ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ، تو وہ ساری کائنات کی ساری بادشاہیاں آ گئی حضور کے ہاتھ میں کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی محدث قصوری۔ آئیے اختیارات مصطفیٰ پوچھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اعلی حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ خالق کل نے حضور کو مالک کے کل بنا دیا۔ کتنی آیتیں پڑھوں تو آپ کو یقین آئے؟ دوسری آیہ مبارکہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اب جن کی نظر تو صرف ظاہر پر تھی انہوں نے دیکھا کہ حضور کا ہاتھ کنکریاں اٹھا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب ہاتھ تیرا ہے پر مارنے والا تیرا رب ہے۔ اب جن کی نظر صرف ظاہر پر تھی انہوں نے دیکھا کہ دست رسول کنکریاں اٹھا رہا ہے، پر حقیقت کیا ہے کہ اللہ دست رسول کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ حضور نے کنکریاں پھینکی کافروں کی طرف، شاہت الوجوہ کہہ کے میدان میں 313 مسلمان اور 1000 کفار موجود ہیں، تو حضور نے ایک طرف کھڑے ہو کر کنکریاں ماری کافروں کی طرف۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ کچھ کنکریاں کافروں کو لگتی اور کچھ مسلمانوں کو لگتی، اس لیے کہ میدان میں گتھم گتھا لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ساری کنکریاں کافروں کو لگی ہے، کوئی کنکری مسلمانوں کو نہیں لگی، حالانکہ تلوار زنی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، گتھم گتھا لڑائی ہو رہی ہے،
لیکن کوئی کنکری مسلمان کو نہیں لگی۔ یہ دیکھیں گے ایمان اور کفر یہ دل میں چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ چہرے سے دھوکہ کھا جائیں، کوئی مسلمان ہو، کوئی اندر سے مسلمان ہو اور ہم اسے کافر سمجھ لیں، اور کوئی کافر ہو ہم اسے مسلمان سمجھ لیں، اس لیے کہ کفر اور ایمان یہ چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم چہرے سے دھوکہ کھا جائیں۔ تو اے کنکریو، تم نے کافروں کو کیسے پہچان لیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نبی علم غیب نہیں جانتا، لیکن قرآن بتا رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ کا نبی تو کنکریوں کو بھی علم غیب عطا کر رہا ہے۔ تو اے کنکریو، تم نے کافروں کے دلوں میں چھپے ہوئے کفر کو کیسے پہچان لیا؟ تو کنکریاں کہتی ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں، اور یہ تو دیکھو کہ کس کا ہاتھ چوم کر آ رہی ہے، جس کا ہاتھ چوم کر آ رہی ہے اس نبی کے ہاتھ کی نسبت نے علم بھی عطا کر دیا ہے۔ حضور نے نا تھوڑی سی مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، فرمایا اے ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ آپ نا سڑک کے کنارے سے تھوڑی سی مٹی، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو، کہ آپ سڑک کے کنارے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کسی بڑے سے بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگوا کر گھر میں رکھ لیں، سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو، زخمی سڑک پر پڑا ہو، خون بہ رہا ہو، تو کیا گھر میں پڑی ہوئی مٹی سرخ ہو جائے گی، خون بن جائے گی؟ نہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے شیخ القرآن کا ہاتھ لگا کر گھر میں رکھی ہوئی مٹی سرخ نہیں ہوگی۔ امام علی مقام کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، مٹی مدینے میں پڑی ہے، اے ریت کے ذرات تمہیں واقعی کربلا کا کیسے پتا چلا؟ تو ریت کے ذرات کہتے ہیں یہ تو دیکھو وہ ہاتھ کس کا چوم کر آئے تھے، مٹی عطا کس نے کی تھی؟ وہ تو پتھر کو بھی شور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے کہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے معیار بنایا، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز خود بول کر بتائے کہ جو تمہاری مٹھی میں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز خود بول کر بتائے کہ جو تمہاری مٹھی میں ہے میں اس کا تعارف کرواؤں، یا وہ چیز میرا تعارف کروائے؟ یہ کہنے کی دیر تھی، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندائے، وہ پتھرانو کلمہ پڑھا جاندائے، وہ گونگیاں گلاں کرا جاندائے، وہ سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے، میرے آقا دا رتبہ خدا جاندہ ہے۔ ہم نے کسی کی پہنچ دیکھنی ہو نا تو ہم کہتے ہیں یار اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کے بازو بہت لمبے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی پہنچ بہت ہے۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں، پہلے میں نے آپ کو قرآن سنایا، اب سیاستہ کی حدیث سنیں۔ حضور نماز میں کھڑے ہیں تو آپ نے نا دونوں پاؤں آگے کیے، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر دونوں ہاتھ نیچے کیے، پھر دونوں پاؤں پیچھے کیے۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا ماجرا ہے کہ آپ نے نماز کی حالت میں پہلے دونوں پاؤں آگے کیے پھر دونوں ہاتھ بلند کیوں کیے؟ تو حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت میرے سامنے تھی، جنت میرے سامنے تھی، ایک انگوروں کا گچھا بہت پسند آیا، میں نے اس کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن امر ربی اور حکمت ربی یہ تھی کہ نہ توڑوں، میں نے ہاتھ
پیچھے کر لیا. اس وقت میں نے جہنم کا بھی مشاہدہ کیا. اور پھر حضور نے فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ لیتا قیامت تک کھاتے رہتے نہ ہوتا. تو دوستان مکرم اب قابل توجہ نقطہ کیا ہے کہ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے. اور حضور زمین پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں جنت سے انگوروں کا گچھا توڑنے لگا تھا. تو کسی صحابی نے اعتراض کیا؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ حضور آپ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے انگوروں کا گچھا نہیں توڑ سکتے. تو گویا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ سکتے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے یا اتنے فاصلے تک جاتا ہے، لیکن نظر اگر یہ دیوار نہ ہو تو بہت آگے تک جاتی ہے. اگر ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو ستارے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ زمین سے اربوں میل دور ہیں. کتنے دور ہیں؟ اربوں میل. تو گویا پتا چلا کہ میری اور آپ کی نظر اربوں میل تک جا سکتی ہے. ہم میں سے اگر کسی کا قد 5 فٹ ہے نا تو اس کا ہاتھ زیادہ سے زیادہ 6 فٹ یا زیادہ سے زیادہ 7 فٹ تک چلا جائے گا، لیکن نظر اربوں میل تک جاتی ہے. یہ میری اور آپ کی بات ہے. جن کا ہاتھ 7ویں آسمان سے بھی آگے جا سکتا ہے اور جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ سکتا ہے، اور جن کی ہاتھ کی پہنچ اتنی ہے ان کی نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ جن کا ہاتھ 7ویں آسمان سے بھی اوپر جاتا ہے اور جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ سکتا ہے، ان کی نظر کی رسائی کہاں تک ہوگی؟ اور میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا کہ حضور نے پھر فرمایا کہ میں اگر جنت سے انگوروں کا گچھا توڑ لیتا تو قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. تو حضور کا تو ایک ہاتھ تھا نا، حضور کی تو ایک مٹھی تھی، لیکن اس میں زمانے بھر کا رزق تھا. تو اللہ نے حضور کے ایک ہاتھ میں کائنات کا زمانے بھر کا رزق رکھا ہے. رب عطا کر رہا ہے اور مصطفیٰ تقسیم کر رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کے دست اقدس کی شان. حضور نے نا 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کر تھیلے میں ڈال کر غزوہ تبوک کے موقع پر بلال حبشی کو دیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 20 سے کم کھجوریں تھیں. تو 20 سے کم کھجوریں زیادہ سے زیادہ 19 ہو سکتی ہیں. اگر ایک بندے کے پاس 19 کھجوریں ہوں تو وہ روز کی ایک کھجور کھائے تو 19 دنوں میں 19 کھجوریں ختم ہو جائیں گی. تو بلال حبشی یہ 19 کھجوریں کتنے عرصے تک کھاتے رہے ہیں؟ حضور کا ظاہری زمانہ گزرا، آپ کا وصال ہوا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا 2.25 سال کا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ بلال اس تھیلے میں تو نے کتنی کھجوریں ڈالی ہیں کہ سالوں پہ سال گزر رہے ہیں لیکن کھجوریں ختم نہیں ہو رہی. تو بلال کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کھجوریں کتنی ڈالی تھی، یہ دیکھو ہاتھ کس نے لگایا تھا. تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو تاجدار کائنات کے دست اقدس کی شان اور عظمت ہے نا. یہ ہاتھ ام معبد کی بکری کے تھنوں کو لگے تو وہ بکری 16 سال تک دودھ دیتی رہے. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک وہ بکری دودھ دیتی رہی، حتیٰ کہ گھر کے برتن ختم ہو گئے لیکن بکری کے تھنوں سے دودھ ختم نہ ہوا. دست اقدس کا، دست شفقت کا تصور یہ پایا جاتا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت فرمانا. ہجرت کی رات پہاڑ پہ چڑھنے کا مرحلہ آیا.
تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نا میرے کاندھوں پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو غار کے دہانے تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر زمین پہ بیٹھ گئے، حضور نے دائیں پنڈلی دائیں طرف رکھی، بائیں پنڈلی بائیں طرف رکھی۔ تو اب حضور نے اپنے دستے مبارک، اپنے ہاتھ مبارک کہاں پر رکھے؟ سیدنا صدیق اکبر کے سر پر۔ حضور نے اپنے دستے مبارک، اپنے ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے سر پر رکھے، اور جس کے سر پر حضور کا ہاتھ ہو، زمانے کی دھوپ، زمانے کی گرمی اسے جلا سکتی ہے۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹھ گئے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹھ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اٹھوں؟ فرمایا اٹھو۔ تو صدیق اکبر اس حال میں اٹھ رہے ہیں کہ کائنات کی دولت ان کے کاندھوں پر ہے، دو جہانوں کے محبوب صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہیں۔ تو کیا شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی، جن کے سر پر حضور کا ہاتھ ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا ایک جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف بھی لڑی ہے۔ مسلمہ کذاب فصیل میں تھا، قلعے کے اندر، لشکر باہر کھڑا ہے، باہر کا دروازہ نہیں کھل رہا، 2 مہینے تک لشکر کھڑا رہا کہ دروازہ کھلے اور جنگ شروع ہو۔ خالد بن ولید جس صحابی کو بھی دیوار پر چڑھاتے ہیں، دشمن بلندی پر ہے، وہ تیر چلاتے ہیں، صحابہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی خالد بن ولید کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خالد بن ولید مجھے دیوار پر چڑھاؤ، ایک چارپائی منگواؤ، اس کے چاروں کونوں پر عصا باندھو، میں اس پر بیٹھتا ہوں، تم لوگ اسے بلند کرنا، میں دیوار پہ چڑھ کے نا اندر کود جاؤں گا اور قلعے کا دروازہ کھول دوں گا۔ تو خالد بن ولید کہتے ہیں یہ تو دشمن کو تحفہ پلیٹ میں رکھ کے دینے کے مترادف ہے کہ جب ہم تمہیں دیوار پر چڑھائیں گے، جب ہم تمہیں دیوار پر چڑھائیں گے، تم دیوار پہ چڑھو گے، دشمن بلندی پر ہے، وہ تیر چلائیں گے اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نہیں، تم مجھے دیوار پر چڑھاؤ اور پھر حضور کی دعا کا اثر دیکھو۔ تو خالد بن ولید کہنے لگے کہ حضور کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے خانمہ ہوں، میرے پاس گھر نہیں، مجھے جگہ عطا کریں تاکہ میں بھی گھر بنا سکوں۔ تو حضور نا کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ مصر فتح ہوگا اور تیرا گھر مصر میں بنے گا، میرا جو غلام مصر فتح کرے گا اسے میرا وعدہ یاد دلانا، وہ تمہیں مصر میں جگہ دے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ خالد بن ولید ابھی مصر فتح نہیں ہوا، ابھی میرا مصر میں گھر نہیں بنا، ابھی حضور کا وعدہ پورا نہیں ہوا، اور جب تک حضور کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا ملک الموت مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسرائیل کی جرت نہیں کہ وہ میرا بال بھی بینکا کر سکے، چھو سکتے نہیں اسے رنج و بلا کے ہاتھ، چھو سکتے نہیں اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ تو تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، اس صحابی نے دروازہ کھولنے میں اہم کردار ادا کیا، اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کے اس لشکر کو، صحابہ کے اس لشکر کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ چھو سکتے نہیں اسے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہوں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ کی برکت لینے کے لیے نا صحابہ صبح کو پانی بھرتے
اور وہ پانی والا برتن حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے. حضور اس میں اپنا دستے اقدس رکھتے, اپنا ہاتھ مبارک رکھتے. صحابہ ایسا کیوں کرتے؟ سوال ہے کہ صحابہ ایسے کیوں کرتے؟ اس لیے کہ صحابہ نے حضور کے دستے اقدس کی نا برکت دیکھ لی تھی. حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر حضور نے ایک مشکیزے پر ہاتھ رکھا, 1500 صحابہ نے پانی پیا اور پانی پھر بھی ختم نہ ہوا. تو صحابہ صبح کے وقت برتن میں پانی بھرتے اور وہ برتن حضور کی بارگاہ میں لے کر آتے. حضور اس میں اپنا دستے مبارک رکھتے اور صحابہ اس کو گھر لے جاتے, اس تبرک کے طور پہ نا اس پانی کو استعمال کرتے. اور شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ ٹھنڈا پانی, سردیوں میں ٹھنڈا پانی بھر کے لاتے اور حضور صحابہ کی دل جوئی کے لیے اس ٹھنڈے پانی میں اپنا دست مبارک رکھتے. اور پھر حضور نے فرمایا انما بعثت لیتمم حسن الاخلاق, اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کا حسن مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا کہ امامہ شریف باندھنا حضور کی سنت ہے, داڑھی شریف رکھنا حضور کی سنت ہے, وضو سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت ہے, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حضور کی سنت ہے, پانی 3 سانسوں میں پینا حضور کی سنت ہے, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ حضور کی سنت ہے. لیکن کسی کا دل رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. یہ جو سردیوں میں حضور ٹھنڈے پانی کے اندر اپنا دست مبارک رکھ رہے ہیں, یہ صحابہ کی دل جوئی فرما رہے ہیں. اور ہم یہ ساری سنتوں کا ہمیں پتا ہے, لیکن کسی کا دل رکھنے والی سنت ہمیں یاد نہیں. ہم تو خود ٹارگٹ بنا کر دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں. امامہ شریف باندھنا سنت ہے, داڑھی رکھنا سنت ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا سنت ہے. علی ھذا القیاس یہ ساری کھانے پینے والی سنتوں سے آپ واقف ہیں, لیکن کسی کا دل رکھنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, عید کا دن ہے. حضور عید کی نماز کے لیے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہیں. وہ حضور کو دیکھ کر نہ دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آتے ہیں, تو آپ ان کے اوپر دست شفقت رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ نا رو رہا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ کیا بات ہے, تم کیوں رو رہے ہو, اور تمہارے بال بھی نہیں سنورے ہوئے, تم نے آج عید کے دن نئے کپڑے بھی نہیں پہنے. تو وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میرا باپ نہیں, میری ماں نہیں, جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے بال بھی سنورے ہیں اور انہوں نے نئے کپڑے بھی پہنے ہیں. یا رسول اللہ میرا باپ کوئی نہیں, میری ماں کوئی نہیں, میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, اس لیے تو میں آج بھی عید کے دن ان کے غم میں پریشان ہوں. حضور نے نا اس یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھا. فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو. حضور عید کی نماز کے لیے بعد میں تشریف لے گئے, پہلے اس بچے کو نا گھر لے گئے. عارف کھڑی کہتے ہیں او مالک محبوب ربانہ شاف یوم حشردہ, آپ یتیم یتیمہ تائیں ہاتھ سرے تے تردہ. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کے لیے نا نئے کپڑوں کا اہتمام کرو, اسے غسل دو, اس کے بال سنوارو. تو وہ بچہ جب کاشانہ نبوت سے نکلتا ہے
تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، بڑی خوشی سے چلتا ہے، بڑے فخر کے ساتھ چلتا ہے۔ تو دوسرے بچے اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو بڑے فخر کے ساتھ چل رہا ہے، بڑی خوشی کے ساتھ چل رہا ہے، اور تیرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے۔ تو وہ کہتا ہے جس کا باپ محمد ہو اور جس کی ماں عائشہ ہو وہ فخر سے نہ چلے تو اور کیا کرے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں نا تو پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں بند گلی میں آ گیا ہوں، اب واپس جانے کا راستہ کوئی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی غمخوار نہیں، میں اکیلا ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، دل حضور کا دکھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے اور دل اللہ کے رسول کا دکھتا ہے، اور گناہ تم کرتے ہو، روتے حضور ہیں۔ جو بات تمہیں مشقت میں ڈال دے وہ حضور پر گراں گزرتی ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت عزیز علیہ ما عنتم کو سامنے رکھ کر مجھے جواب دیں کہ کسی مومن کو یہ زیبا ہے کہ وہ کہے ہمارا کوئی نہیں؟ ہم کیوں کہیں کہ ہمارا کوئی نہیں؟ ہمارے حضور ہے، ہمارے حضور ہے، ہمارے حضور ہے۔ یہ آنکھیں پرنم کس لیے ہیں غمخوار آقا تو غم کس لیے ہیں؟ دلوں کو کتنا سکون ملتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور ہمارے ہیں۔ اس جملے میں کتنی اپنائیت ہے، ہمارا نبی۔ یہ آج کس دور میں میں اور آپ یہ محفل نعت سجا کر بیٹھے ہیں، جس دور میں امریکہ اور یورپ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا پیار نکال دیا جائے۔ وہ کبھی سلمان رشدی سے کتاب لکھواتے ہیں اور کبھی توہین امیز خاکے جاری کرتے ہیں، کبھی فیس بک پر توہین امیز خاکوں کا مقابلہ کرواتے ہیں، اور کبھی کوئی ملعون پادری امریکہ میں قرآن جلاتا ہے۔ یہ کس دور میں میں اور آپ آج محفل نعت سجا کے بیٹھے ہیں، جب دشمنان اسلام نے قرآن اور صاحب قرآن کو حرف تنقید بنا لیا ہے۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان دیوانوں کو اپنے نبی سے بیگانہ کر دیا جائے، ان دیوانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا نام نکال دیا جائے، یہ سارے مسلمان اپنے نبی کا نام لینا بھول جائیں۔ لیکن آئیں آج اس محفل میں ہم ہمارا نبی اس انداز میں کہیں کہ ساری دنیا کو پتا چل جائے کہ یہ دیوانے اور جیتے جی اپنے آقا کا ذکر کیا چھوڑیں گے، یہ تو مر کے بھی حضور کا ذکر چھوڑنے والے نہیں۔ میں وہ سنی ہوں جو میر قادری مرنے کے بعد اور جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد جس کا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بولیں تو صحیح، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جنت کے ایک دروازے پہ لکھا ہے کہ یہ غیرت مندوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو جنت میں وہی جائیں گے جو غیرت کے پاسبان ہوں گے، دیوس لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس دور میں ملعون پادری قرآن کو جلائے اور ہماری غیرت پھر بھی بیدار نہ ہو، تو کل بروز قیامت ہم کس طرح غیرت مندوں کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ غیرت مند ہیں تو صرف اہل سنت و جماعت۔ آج بعض لوگ حرمت رسول کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں، آج بعض لوگ حرمت رسول کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں اور دیواروں کو کالا بھی کر رہے ہیں کہ ہم حرمت رسول پر مر مٹنے کو تیار ہے، اور ادھر کتابیں بھی لکھ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مشرک تھے، ادھر بڑے بڑے اشتہار بھی چھاپ رہے ہیں، اور ادھر
کہہ رہے ہیں کہ محفل میلاد بدعت ہے، محفل نعت بدعت ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں حرمت رسول کانفرنسوں کے نام پر۔ اور تم کیا جانو کہ حرمت رسول کیا ہے؟ اگر حرمت رسول پر مر مٹنے کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو سنی ماؤں کہ ان جیالوں کو دیکھو کہ جن کی ماؤں نے گتھی میں ان کو یہ سبق پلایا ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم سلمان تاثیر کے راستے پہ چلنے والے نہیں، ہم ممتاز قادری کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ ہم بولیں یا نہ بولیں، حضور کا ذکر ہماری آوازوں کا محتاج نہیں۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ میں اپنے نبی کی عزتوں کا خود محافظ ہوں۔ ایک شخص اٹھا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکومتی نشے میں کہ میں 295 ایکٹ میں ترمیم کی فضا بنا لوں گا۔ اللہ نے اسے چند دنوں میں مٹا دیا کہ نہیں؟ اگر عقل ہے تو اس واقعوں کو غور سے دیکھیں، اگر شعور ہے تو عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے کیسا اسے نشان عبرت بنا دیا۔ آج اس کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی اس کا نام لینے کو تیار نہیں۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ نوکر تیرا ہوگا لیکن ڈیوٹی مدینے والے کی کر رہا ہوگا، اور ملازم تیرا ہوگا لیکن اس کے دل پہ حکم میرا چل رہا ہوگا۔ تو دوستان مکرم، حساس ترین علاقے میں ممتاز قادری نے اسے واصل جہنم کر کے بتا دیا کہ سنی ماؤں کی کوکھیں ابھی بانج نہیں ہوئی، وہ آج بھی علم الدین کے وارث پیدا کر رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوچھے ہتھکنڈے اپنا کر مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا پیار نکال دیں گے، یا 2-4 ایجنٹ خرید کر مسلمانوں کے دلوں سے ان کی نبی کی محبت کو گھٹا دیں گے۔ یہ اولیاء کے یہ اہل سنت والجمان اولیاء کے غلام ہے، یہ داتا صاحب کے نوکر ہیں، یہ شہنشاہ بغداد کی نسبتوں کے حامل ہیں، یہ خواجہ خواجگاں اور امام ربانی کی نسبتوں کے حامل ہے، یہ اولیاء کرام کے غلام ہے۔ الطریقۃ کلھا الادب، شریعت ساری کی ساری ادب ہی ادب ہے۔ اگر حضور کا ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ آئیے آج اس محفل میں عہد کریں کہ جب تک اہل سنت کا ایک فرد بھی ہے باقی، فضاؤں میں صدا گونجے گا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف محدث قصوری، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔